سننے والے کو میرا آداب السلام۔ رات اپنی آخری سانس لے رہی تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی اور اسی خاموشی میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ علی نے ماہین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی لڑکی تھی جو کبھی ضدی، کبھی ڈری ہوئی اور کبھی بے حد مضبوط بن جاتی، مگر آج وہ صرف محبت تھی۔ ماہین، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ اس کی آواز میں پہلی بار وہ سنجیدگی تھی جو ایک وعدے سے جڑی ہوئی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں تو پہلے ہی تمہاری ہو چکی ہوں علی، بس نام باقی تھا۔ وہ لمحہ جیسے وقت میں قید ہو گیا۔ علی نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ ماہین حیران رہ گئی۔ میں نے بہت غلطیاں کی، تمہیں رلایا بھی، ناراض بھی کیا، مگر ایک بات ہمیشہ سچی رہی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی گئی اور دونوں کے درمیان جو فاصلے کبھی تھے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ کچھ مہینوں بعد سادہ سی تقریب، گھر والے، دعائیں اور خوشیوں کی چمک۔ ماہین سرخ جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور علی کی آنکھوں میں فخر اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اس نے مبارکباد دی، علی نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، اب کوئی خوف نہیں، اب تم ہمیشہ میری ہو۔ ماہین نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم میرے۔ زندگی میں مشکلیں آئی گئیں، اختلاف بھی ہو گئے، مگر اس بار ان کے درمیان اعتماد تھا، وہ اعتماد جو ہر رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، یہ صرف یقین اور ساتھ نبھانے کا وعدہ ہے۔ اور یوں ایک کہانی جو غلط فہمیوں سے شروع ہوئی تھی، ہمیشہ کے ساتھ پر ختم ہوئی، مگر محبت کا سفر جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔